گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اگر شہباز حکومت کو نہ بھی گرا سکے تو شاید بلاول بھٹو اور فضل الرحمان صاحب یہ کام کر جائیں اور عمران خان اور تحریک انصاف منہ ہی دیکھتے رہ جائیں. اب جو وفاقی حکومت نے دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کی ابھی بات ہی کی تھی, اس کو بھی بلاول بھٹو صاحب نے پکڑ لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اور جب بلاول بھٹو نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب یہ کام نہیں کر سکتی, اور اگر یہ کام کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر انہیں بلاول بھٹو کی مزید ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا. یوں بلاول بھٹو کی ناراضیاں جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں, ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری. وہ وفاقی حکومت کی تجاویز پر, خواہشات پر, قانون سازیوں پر اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ بلاول بھٹو ہی پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے اس حکومت پر قہر بن کر ٹوٹیں گے. کم از کم اس وقت تک کی میتھمیٹکس تو یہی ثابت کر رہا ہے. عمران خان اور تحریک انصاف والے شاید زیادہ سے زیادہ احتجاج ہی کرتے رہ جائیں, وہ اسی گلاں کرتے رہ گئے تھے, ترخانہ دا منڈا بازی رہ گیا. ایونچولی ہونا یہی ہے کہ جب کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کیوں دیا تو بلاول بھٹو صاحب اپنی ساری ناراضیوں کی فہرست جیب سے نکال لیں گے اور کہیں گے تم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ ہے چارج شیٹ تمہارے خلاف, لہٰذا چلو چھٹی کرو, اور تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں آ جائے گی. وہ جمع کرتے جا رہے ہیں اپنے غصوں کو اور حکومت کو سمجھاتے جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے حکومتوں کو کبھی بھی کسی کی بات سمجھ نہیں آتی ہوتی, اور شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں سمجھ آئے گی. اور یہ جو بات دعویٰ کیا جاتا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کی جانب سے خاص طور پر کہ بلاول بھٹو بچہ ہے, وہ ویسے ہی چیخ رہا ہے, آصف زرداری کی حکومت کو فل سپورٹ حاصل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں آصف زرداری, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آصف زرداری کبھی کسی کی جیب میں نہیں ہوتے. یہ آپ ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیں کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں جا سکتا ہے, کوئی بھی شخص اسٹیبلشمنٹ کی چالوں کے آگے چاروں شانے چت ہو سکتا ہے, آصف زرداری نہیں ہو سکتے. اسٹیبلشمنٹ سے لے کر شہباز شریف تک اور نواز شریف سے لے کے مولانا فضل الرحمان تک سب آصف زرداری کے سامنے چاروں شانے چت ہی ہیں. وہ خاموش ضرور ہیں لیکن وہ بے وقوف نہیں ہیں, وہ گونگے بہرے نہیں ہیں, وہ بول بھی سکتے ہیں اور وہ اچھوں کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ بالکل بلاول بھٹو کے پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ. انہوں نے اب اس حکومت کے بنانے کے وقت اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کے بنانے کے وقت بلاول بھٹو کو خاموش رہنے پر ضرور آمادہ کیا تھا, اور وہ بھی سودا کوئی سستا نہیں تھا. فورن منسٹر بنوا کر بلاول بھٹو کو انہوں نے بہت اچھی خاصی ٹریننگ دے دی تھی, ان کو ایک بین الاقوامی شناخت بھی دلا دی تھی, اور اب بھی بلاول بھٹو پارلیمانی سیاست کے ماہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, وہ ظاہر ہے شہباز شریف سے بھی بڑھ کر انہوں نے اس ترمیم کو منظور کروانے میں کردار ادا کیا. حکومت کے بل کو, اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بل کو تو اپوزیشن نے رد کر دیا تھا, مولانا فضل الرحمان نے رد کر دیا تھا. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا بل جو 26ویں آئینی ترمیم کا بلاول بھٹو کی سپرویژن میں تیار ہوا تھا, وہی بل ایونچولی پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہے. لہٰذا بلاول بھٹو صاحب کی پارلیمانی تربیت بھی بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے, اور ایڈمنسٹریٹو اور فارن آفس کی ٹریننگ تو وہ پہلے ہی لے چکے ہیں. یوں وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے اب مکمل طور پر چارج ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ سال 6 مہینے یا 1.5 سال کے بعد جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی شکایتیں پیپلز پارٹی کی شکایتوں کے ساتھ مل جائیں گی تو پھر الوداع شہباز شریف کا وقت قریب آ جائے گا. اور یہ کام اس وقت تک کم از کم یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہونے والا, کیونکہ تحریک انصاف بہت بری طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے اور عمران خان جیل میں ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح جیل کی سلاخیں توڑ کر باہر آ جائیں. وہ صرف ایک ہی حل جانتے ہیں کہ احتجاج کیا جائے, اور مولانا فضل الرحمان انہیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ احتجاج آپ کی اکلوتی اسٹریٹجی بن کر رہ گیا ہے, اب آپ کو اپنی اسٹریٹجی میں کچھ اور بھی شامل کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت تک تحریک انصاف والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اور ان کے پاس آپشن کیا ہے. البتہ بلاول بھٹو کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے, وہ اپنی شکایتیں مستقل جمع کرتے جا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری شکایت وہ کرتے جا رہے ہیں, اور شہباز حکومت ظاہر ہے ان کی 1-2 باتیں مان لیتی ہے اور زیادہ تر کو مسترد کر دیتی ہے. اور یہ جو مسترد شدہ شکایات ایک چارج شیٹ بن کر اب بلاول بھٹو کی جیب میں پڑی ہیں, اور بلاول بھٹو کی جیب سے نکل کر جس دن یہ آصف زرداری کی میز پر آ گئیں اس دن سمجھیں خدا حافظ شہباز شریف, پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں بھی انہیں نہ سنبھال سکیں.